السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وسط اگراز ریسرچ انفارمیشن میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم گلدستہ معاون امتحانات برائے اسلامیات نیو ایڈیشن جو کہ 2024 کا ہے، لکھنے والے ڈاکٹر حافظ جمشید اختر صاحب ہیں جو کہ ڈیرہ غازی خان سے ہیں، ان کا تعلق ہے، تو ہم اس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو ہمارا حدیث کا جو پورشن تھا، علوم القرآن حدیث کا جو پورشن تھا، وہ دونوں مکمل ہو چکے ہیں۔ تیسرا پورشن جو ہے وہ ہمارا ہے، تیسرا پرچہ جو ہے وہ مطالعہ مذاہب عالم ہے تو اس کا ہم مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ تو قبل اس کے کہ مطالعہ شروع کیا جائے تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ میرا مہربانی اس چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، دوسروں کو لازمی اس کی ہدایت کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں کو لازمی اس کا لنک بھیجیں ٹھیک ہے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ مذاہب عالم، دین و مذہب کی ضرورت اور اہمیت، دلائل اور قرآن مجید، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم فلسفہ و متکلمین اور دیگر علماء کرام کے دلائل۔ دوسرا پوائنٹ ہے غیر مسلم مفکرین اور اثبات مذہب کی ضرورت پر سائنسدانوں کے دلائل، مذہب اور سائنس، سیکولرزم، الحاد اور دوہریت وغیرہ۔ تو مسلم ماہرین مذاہب عالم کی فکر کا مطالعہ اور کتب کا تعارف، عبدالکریم شہرستانی، علامہ ابن حزم، امام ابن تیمیہ، مولانا ثناء اللہ مرتسری، ڈاکٹر احمد شلبی، قاضی سلیمان منصور پوری۔ دوسرا پوائنٹ ہے ہندو مت بت پرستی، ویدک ہندو دھرم، ذات پات کا نظام، برہمن، اپنشد، وید، فلسفہ یوگ، فلسفہ ویدانت، نجات کے طریقے، کرم مارگ، جنان مارگ، بھکتی مارگ، جدید ہندو دھرم، اسلامی دینی افکار کے ہندو دھرم پر اثرات، مجموعے ہندوانہ انداز فکر اور طرز زندگی کا جائزہ۔ تیسرے نمبر پر ہے بدھ مت، ہندو دھرم میں تحریک ہائے بدت، جین مت اور بدھ مت، بدھ کے زمانے میں مخصوص حالات زندگی، نروان، بدھ کی تعلیمات، بدھ مت کا فروغ اور اشاعت۔ دو مشہور فرقے مہایانا، بدھ مکاتب فکر کے اہم رجحانات، سکھ مت۔ چوتھا ہے سکھ مت کا مختصر تعارف، مذہبی رسومات و تہوار، گرو نانک، تعارف و تعلیمات، گرنتھ صاحب۔ تو اگلا ہے پانچواں ہے سماوی ادیان کا ایک تعارف، وحی کا امتیاز و اہمیت، تصور نبوت، حضرت ابراہیم علیہ السلام، سامم ادیان میں ان کا مقام، بائبل اور قرآن کی روشنی میں حالات زندگی۔ تو چھٹے نمبر پر ہے یہودیت، وجہ تسمیہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کلدانیوں کا مذہب، ٹوٹم پرستی، قبیلوی مذہب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی اور نبوی اصطلاحات، یہودیت کا آغاز و ارتقاء، یونانی اثرات، دینی ادب، عہد نامہ قدیم، عروج و زوال، جدید تحریک، صہیونیت اور اس کے عزائم۔ ساتواں پوائنٹ ہے عیسائیت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے یہود کی دینی حالت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی، تعلیمات، اناجیل و قرآن کی روشنی میں حضرت مسیح علیہ السلام اور ان کے حواریوں کی تبلیغی مساعی اور ان کے اثرات، پولس، عیسائیت کا دور، اس عقائد کا ظہور، ابنیت، مسیح، کفارہ، تثلیث، عہد نامہ جدید، عبادات و اخلاقیات، مذہبی مجالس اور تشکیل عقائد، روحانیت کا ارتقاء، روحانیت کا ظہور، مشرقی و مغربی عیسائیت، عہد بعہد عیسائیت، تحریک اصلاح
کلیسا عصر حاضر کے مسیحت، عصر حاضر میں مسیحت۔ 8واں پوائنٹ ہے اسلام، پتہ نہیں کہ تمام مذاہب کے بعد ہی اسلام کو کیوں رکھتے ہیں، حالانکہ اسلام سے تو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل عربوں کے عقائد، اخلاق اور طریقے عبادت، بعثت محمدی کے عقائد، محمدی کے عقلی دلائل، آپ کی زندگی اور تعلیمات، کردار کی علامت، تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منفرد مقام، قرآن کریم میں تفصیلی تعارف، دیگر الہامی و غیر الہامی کتب سے موازنہ، قرآن کے خصائص، دیگر دینی ادب اور فقہی مکتبہ فکر، دین اسلام، آخری اور مکمل ضابطہ حیات، ختم نبوت، ناموس رسالت کا اسلامی تصور و عقیدہ۔ اچھا، پر چلتے ہیں۔ مجوزہ کتب، مقارنات الادیان الہند الکبری از ڈاکٹر احمد شلبی، محاضرات فی مقارنات ادیان از ابو زہرا رحمۃ للعالمین از قاضی سلیمان منصور پوری، اظہار الحق، اردو ترجمہ بائبل سے قرآن تک، رحمۃ اللہ کرانوی، تاریخ مذہب از پروفیسر رشید احمد، یہودیت قرآن کی روشنی میں از سید ابو علا مودودی، کتاب الفصل فی الملل والاہواء والنحل از ابن حزم، الملل والنحل از شہرستانی، دنیا کے بڑے مذہب از عماد الحسن آزاد فاروقی، اردو دائرہ معارف اسلامیہ، متعلقہ حصہ دانشگاہ پنجاب۔ ہسٹری آف ریلیجس بائی جی ایف مور، انسائکلوپیڈیا آف اسلام اردو انگلش بائی ریلیونٹ پارٹیشن، انسائکلوپیڈیا آف برانٹیکا بائی ریلیونٹ پارٹیشنز، انسائکلوپیڈیا آف ریلیجنس آف ایتھکس بائی دا ریلیونٹ پارٹیشن، انٹروڈکشن آف اسلام بائی ڈاکٹر حمید اللہ، دا آئیڈیالوجی آف اسلام بائی خلیفہ عبد الحکیم۔ تو آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ مذاہب عالم کے مصادر کے ایم سی کیوز کہہ لیں یا سوالن جواباً کہہ لیں، تو یہ انہوں نے دیے ہیں۔ حق پر کاش کے مصنف ہیں ثناء اللہ مرتسری، 1868 عیسوی تا 1948 عیسوی۔ المصارم المسولول علی الشاتم الرسول کے مصنف کا نام ہے امام ابن تیمیہ، 621 ہجری تا 728 ہجری۔ اظہار الحق کے مصنف کا نام ہے رحمۃ اللہ کرانوی۔ الفصل فی ملل الاہواء والنحل کے مصنف ہے ابن حزم، 456 ہجری۔ یہ سب کے ساتھ ایک ایک حوالہ دیا جا رہا ہے، یاد رہے۔ اسلام اور نصرانیت کس کی تالیف ہے؟ مولانا ادریس کاندیلوی، اس کے ساتھ نہیں ہے۔ کتاب الملل والنحل کے مصنف ہیں عبد الکریم شہرستانی یا شہرستانی، اس کے ساتھ حوالہ ہے مقارنات الادیان الہند الکبری یا الکبری، اس کی تصنیف ہے ڈاکٹر احمد شلبی، 1915 عیسوی تا 2000 عیسوی۔ تاریخ صحف سماوی کے مؤلف ہیں پروفیسر سید نواب علی۔ مذاہب اور جدید چیلنج نامی کتاب ہے وحید الدین
خان کی، زمان کہہ رہا ہوں، وحید الدین خان کی۔ چھٹا حوالہ ہے انٹروڈکشن ٹو اسلام کے مصنف کا نام ڈاکٹر حمید اللہ۔ ساتواں حوالہ ہے بائبل، قرآن اور سائنس کس کی کتاب ہے؟ موریس بوکلائی۔ آٹھواں حوالہ ہے یہودیت قرآن کی روشنی میں، نصرانیت قرآن کی روشنی میں کتابوں کے مصنف ہیں۔ تو ٹوٹل 8 حوالے اوپر ہو چکے ہیں۔ ابو اعلیٰ مودودی، تو ہم ان کے موصوف جو 8 حوالہ جاتا ہے ان کا مطالعہ کر لیں۔ موصوف 12 جون 1868 عیسوی کو امرتسر میں پیدا ہوئے اور 80 سال کی عمر میں 15 مارچ 1948 عیسوی کو سرگودا پنجاب میں فوت ہوئے۔ موصوف ترکی کے شہر حران میں 22 جنوری 1263 عیسوی کو پیدا ہوئے اور شام کے علاقے دمشق میں 26 ستمبر 1328 عیسوی کو تقریباً 65 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ موصوف کیرانا انڈیا میں 1818 عیسوی کو پیدا ہوئے اور 1891 عیسوی کو فوت ہوئے۔ موصوف موجودہ اسپین سابقہ اندلس کے شہر قرطبہ میں 7 نومبر 994 عیسوی کو پیدا ہوئے اور 15 اگست 1064 عیسوی کو تقریباً 72 سال کی عمر میں اندلس میں ہی فوت ہوئے۔ موصوف خرسان موجودہ افغانستان کے ضلع شہرستان میں 1086 عیسوی کو پیدا ہوئے اور 1153 عیسوی کو تقریباً 67 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ موصوف اعظم گڑھ انڈیا میں 1 جنوری 1925 عیسوی کو پیدا ہوئے اور 21 اپریل 2021 کو تقریباً 96 سال کی عمر میں نیو دلی میں فوت ہوئے۔ موصوف 9 فروری 1908 کو حیدرآباد انڈیا میں پیدا ہوئے اور تقریباً 94 سال کی عمر پا کر فلوریڈا US میں 17 دسمبر 2002 کو فوت ہوئے۔ موصوف فرانس کے میڈیکل ڈاکٹر اور مشہور مصنف تھے۔ آپ 19 جولائی 1920 کو فرانس میں پیدا ہوئے اور 17 فروری 1998 کو پیرس فرانس میں فوت ہوئے۔ تو اگلا مرحلہ ہے سوالوں MCQs کا۔ یہودیت کے MCQs اور مختصر سوالات۔ مدینہ سے یہود کے کس قبیلے کو سب سے پہلے نکالا گیا؟ بنو کناکا، اس کا حوالہ دیا گیا۔ 7 تورات کے کتنے حصے ہیں؟ 5 تلمود کس مذہب کی فقہی لٹریچر ہے؟ یہودیت کس مذہب میں جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کو اہمیت دی جاتی ہے؟ یہودیت۔ بائبل نے کس رسول کو ذبیح اللہ ثابت کیا ہے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ کر کہاں گئے تھے؟ مدین۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس سے تعلیم حاصل کی۔ احکام 10 سے مراد 10 احکام ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس شکل میں ملے؟ الواح۔ بنی اسرائیل صحرائے سینا میں کتنے سال سرگرداں رہے؟ 40 سال۔ آج کل یہودیوں کی عبادت گاہ کو کہتے ہیں سینیگاگ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی قیادت ملی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو۔ بنی اسرائیل کی کس پیغمبر کی وجہ سے مصر میں گئے تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو کچھ 4 کے قریب حوالہ جات ہیں، ان کا مطالعہ کر لیتے ہیں ساتھ ساتھ تاکہ یہ پیج مکمل ہو جائے۔ یہ قبیلہ میثاق مدینہ میں کیے جانے والے معاہدے کی خلاف ورزی کی بنا پر 2 ہجری کو مدینہ سے نکال دیے تو یہ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے۔ ان کو اسفار خمسہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 5 کتب درج ذیل ہیں: پیدائش، خروج، احبار، گنتی، استثناء۔ انہیں خمسہ موسوی بھی کہا جاتا ہے۔ تلمود سے مراد قصے، روایات، مذہبی احکام اور اجتہاد کا مجموعہ ہے۔ بے یا کلیسا کا لفظ عموماً یہود و نصارہ کی عبادت گاہوں کے لیے بولا جاتا ہے، جبکہ تخصیص کے لیے بیت النصار یعنی چرچ یا کنیستہ النصار اور بیت الیہود یا کنیستہ الیہود سینیگوگ۔ قرآن میں سورہ حج کی آیت 40 میں اس کا ذکر ہے۔
الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا ولا ینصرن اللہ من ینصرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ اور اگر اللہ تعالیٰ بچاؤ نہ کرتا لوگوں کا انہیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر تو طاقتور کی غار تگڑی سے منہدم ہو جائیں۔ خانقاہیں اور گرجے اور کلیسے مسجدیں جن میں اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے۔ ابن عباس سے آیت الحدمت صوامع کے بارے میں فرمایا کہ صوامع وہ عبادت گاہیں ہیں جس میں راہب رہتے ہیں، اور بے سے مراد یہودیوں کی عبادت گاہیں اور صلوت نصارہ کے گرجا گھر ہیں، اور مساجد مسلمانوں کی مسجدیں ہیں۔ الغرض صوامع نصارہ کی تارک الدنیا راہبوں کی مخصوص عبادت گاہ کو کہا جاتا ہے، اور صلاۃ نصارہ کے عام لوگوں کی عبادت گاہ کو کہا جاتا ہے۔ اچھا، آگے ہم MCQs پڑھتے ہیں۔ بنی اسرائیل فلسطین میں دوبارہ کس کی قیادت میں داخل ہوئے؟ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام۔ فلسطین میں اسرائیلی ریاست کب قائم ہوئی؟ 14 مئی 1948 عیسوی کو۔ اسلام کے بعد سب سے نمایاں توحید کا تصور کس الہامی مذہب میں پایا جاتا ہے؟ یہودیت۔ یہودی تحریک صہیونیت کس صدی کی تحریک ہے؟ 19ویں صدی۔ تحریک صہیونیت کے بانی تھیوڈور ہرتزل نے کون سی کتاب میں یہودی ریاست کا تصور پیش کیا؟ دا جوئش اسٹیٹ۔ آگے لانگ کوشچن ہے ایک۔ موسوی احکام عشرہ کون سے ہیں؟ غیروں کو معبود نہ بنانا، خدا کی تراشی صورت نہ بنانا، سجدے کی غیر اللہ کے لیے ممانت، یوم سبت کا احترام، قتل کی ممانت، چوری کی ممانت، زنا کی ممانت، پڑوسی کے مال کا لالچ نہ کرنا اور اس کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا، والدین کا احترام کرنا، اللہ کا نام بے فائدہ نہ لینا۔ ان سے ملتے جلتے احکام قرآن مجید کی سورۃ الانعام اور بنی اسرائیل میں بھی بیان ہوئے ہیں، اور یہ فرعونیوں کے غرق ہونے اور بنی اسرائیل کے وادی سینا میں آنے کے 3 ماہ بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے۔ سوال، تابوت سکینہ سے کیا مراد ہے؟ تابوت سکینہ سے مراد وہ صندوق تھا جس میں تبرکات موسیٰ علیہ السلام مثلاً عصا اور الواح تورات رکھی ہوئی تھیں، جو بنی اسرائیل جنگ میں ساتھ رکھتے تھے اور ان کے سکون کا باعث تھا۔ یہودیت کا اجمالی تعارف۔ یہود دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے یہودا کی نسبت سے یہودیت مشہور ہے۔ بنی اسرائیل کا دوسرا نام یہودیت ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور یہودیت کے مشہور نبی و رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا معنی نجات دہندہ، اور عبرانی میں اسے موشے کہا جاتا ہے، جس کا معنی پانی سے نکالا ہوا ہے۔ عبرانی زبان میں یاد رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ 2 فرعونوں سے پڑا تھا، ایک وہ جس نے آپ کی پرورش کی اور اس کا نام رمیسس یا کہہ لے رمیسس تھا، اور دوسرا اس کا بیٹا منفتح
جس کو آپ نے دعوت اسلام دی تھی۔ تورات، یہ مقدس کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تورات عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی شریعت ہے اور اسے قانون بھی کہتے ہیں۔ تورات کا نزول بھی عبرانی زبان میں ہوا اور تورات 5 اجزاء پر مشتمل ہے: پیدائش، خروج، احبار، گنتی اور استثناء۔ نوٹ: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یہودیوں نے فلسطین کا کچھ حصہ فتح کیا اور وہاں حکومت شروع کی، تو کچھ عرصے بعد عراق کے حکمران بخت نصر نے فلسطین پر حملہ کیا اور تورات کے تمام کلمی نسخوں کو جمع کر کے آگ لگا دی، حتیٰ کہ تورات کا ایک نسخہ بھی نہ رہا۔ اس واقعے کے 100 سال بعد یہودی مورخوں کے بقول ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زبانی تورات لکھی یا لکھائی۔ اس کے کچھ عرصے بعد روما کے حکمران نے فلسطین پر حملہ کیا اور سپہ سالار کا نام انٹوکس تھا، اس نے بھی یہودیوں کی تمام مذہبی کتابیں جلا دیں۔ پھر کچھ عرصے بعد رومن حکمران نے تیتس نامی کمانڈر کی قیادت میں فوج بھیج کر تیسری مرتبہ فلسطین اور یہودیوں کی تمام مذہبی کتب جلا دیں۔ اب ہمیں تورات کے نام سے جو کتاب ملتی ہے وہ عہد نامہ عتیق، اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے نام سے معروف ہے۔ یہ کتاب 3-4 مرتبہ کی آتش زدگی کے بعد اعادہ شدہ شکلیں ہیں کہہ لیں۔ سوال جو ہے، یہودیوں کے ہاں مشہور تہوار کون سے ہیں؟ ان کے مشہور تہوار درج ذیل ہیں۔ سبت، یہودیت اور بعض عیسائی فرقوں میں سبت عبادت کا دن ہے، اس سے یہودیوں کے مقدس دنوں میں سے سب سے اہم ترین دن سمجھا جاتا ہے۔ سبت جمعے کے روز غروب آفتاب سے شروع ہو کر اگلے روز غروب آفتاب تک جاری رہتا ہے۔ یہ دن روایتی طور پر 3 ضروری کھانوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ غیر آرتھوڈکس یہودیت کے لیے جمعے اور ہفتے کے دن کی درمیانی رات کو کھانا سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور وہ اس کا خاص اہتمام کرتے ہیں۔ اس کھانے کا آغاز چالا روٹی سے ہوتا ہے جو برکت کے طور پر کھائی جاتی ہے۔ سبت کو امن اور پاکیزگی کا دن سمجھا جاتا ہے۔ اس روز روایتی طور پر اچھے کپڑے پہننے کو اہمیت دی جاتی ہے اور بعض لوگ پاکیزگی کی علامت کے طور پر سفید کپڑے پہنتے ہیں۔ جمعے کی رات کو گھر میں موم بتیوں کو روشن کیا جاتا ہے۔ صبح سویرے عبادت گاہوں کا رخ کیا جاتا ہے جہاں اس دن کی مناسبت سے خصوصی عبادات کی جاتی ہے۔ نیز سخت نظریات کے حامل یہودی اس روز تمباکو نوشی، آتش بازی، محنت مزدوری اور گاڑیوں میں سفر کرنے سے منع کرتے ہیں۔ پیساک کا تہوار اسرائیلیوں کی قدیم مصری غلامی سے نجات کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ ہر برس عبرانی مہینے نسان یا مارچ اپریل، یہ نسان یا تو غلط لکھا ہوا ہے یا پھر کچھ اور ہے، مارچ اپریل میں 7 روز تک اس کی تقریبات جاری رہتی ہیں۔ پیساک کی پہلی 2 راتوں میں سیڈر کی کھانے کا اہتمام ہوتا ہے، جبکہ تہوار کے پہلے 2 اور آخری 2 دنوں میں مکمل تعطیلات ہوتی ہیں۔ ان چھٹیوں کے دوران رات کو خصوصی طور پر موم بتیاں روشن کی جاتی ہیں، جس کے بعد ریڈ سمندر کی تقسیم کی یاد میں تقریب ہوتی ہے۔ پیساک کے دنوں میں سفر لکھنے یا برقی آلات استعمال کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہوتی اور کھانا پکانے یا باہر جانے کی بھی اجازت ہوتی ہے، جبکہ سبت کے موقع پر ان چیزوں پر پابندی ہوتی ہے۔ ہفتوں کا تہوار، شیوت عبرانی زبان عبرانی لفظ ہے جس کے معنی ہفتوں کے ہیں۔ یہ ایک زرعی تہوار کے طور پر شروع ہوا، لیکن اب اسے دیگر یہودی تہواروں کی طرح
بھرپور طریقے سے منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر گھروں کو پھولوں سے سجایا جاتا ہے اور تہوار پیاسک کے 50 دنوں کے بعد سیوان مئی جون کے 6 اور 7ویں روز منایا جاتا ہے۔ دراصل یہ تہوار ایک طرح سے گندم کی فصل کے اختتام کا اعلان ہوتا ہے۔ شیوت کو کئی ناموں سے جانا جاتا ہے، جیسے چگ ہاسا ویوٹ ویوٹ ٹھیک رہے گا، ہفتے کے فیسٹیول چگ جیکر کر پہلے پھل کی دعوت۔ اس تہوار کو واقعہ خروج سے بھی منسلک کیا جاتا ہے۔ سال نو روش اشنا کے لفظی معنی ہے سال کے آغاز کی ہیں۔ اسے یہودیوں کا نیا سال بھی کہا جاتا ہے۔ اس تہوار کے آغاز مدت استغفار سے ہوتا ہے، جس کی عبادت 10 دن پر محیط ہوتی ہے۔ یہ یہودی بنیادی طور پر توبہ اور استغفار کا تہوار ہے۔ اس موقع پر دنیا بھر کے یہودی اپنی عبادت گاہوں کا رخ کرتے ہیں اور اس تہوار کا اختتام اگلے روز یوم کفارہ پر ہوتا ہے، جو انتہائی مقدس دن کہلاتا ہے۔ یہ تہوار تشریع ستمبر یا اکتوبر کی پہلی اور دوسری تاریخ کو منایا جاتا ہے، اور یہودی ایک دوسرے کو سیب اور شہد چکھا کر نئے سال کی مبارکباد دیتے ہیں۔ یوم کفارہ یہودی کیلنڈر میں تشریع کا مہینہ سب سے زیادہ مقدس مہینہ اور یوم کپور یا کفارہ کا دن سب سے مقدس دن تصور کیا جاتا ہے۔ دراصل یہ یہودیوں کا یوم عید ہے۔ اس موقع پر 25 گھنٹوں کا روزہ رکھا جاتا ہے اور جانور کی قربانی کی جاتی ہے، جبکہ گناہوں کی بخشش کے لیے دعائیں کرنے کے ساتھ خیرات بھی تقسیم کی جاتی ہے۔ سوکت عبرانی میں سوکت کا مطلب ہے عارضی جھونپڑا یا چھپرے کے ہیں۔ یہ موسم خزاں کی فصل کی کٹائی کا تہوار ہے، اور بعض دیگر مقدس دنوں کی طرح اسے بھی واقعہ خروج سے منسلک کیا جاتا ہے، جب اسرائیلی صحرائے سینا سے مارے پھرتے تھے اور سوکت میں رہتے تھے۔ یوم کفارہ کے 5 روز بعد تشریع کی 15 تاریخ کو سوکت منایا جاتا ہے۔ بار متراوا لیکن انگلش میں متزاوا لکھا ہوا ہے۔ بار متزاوا تہوار عیسائیت کا مقابلہ کرنے کے لیے متعارف کرایا گیا تھا۔ یہودی قانون کے مطابق جب کوئی لڑکا یا لڑکی 13 برس کی عمر کو پہنچ جائے تو وہ اپنے اعمال کی جوابدہ بن جاتے ہیں۔ اس منترواہ کی عمر تک پہنچنے سے قبل بچے کے والدین ہی اس کے اعمال کے ذمہ دار تصور کیے جاتے ہیں۔ اس موقع پر خصوصی اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں، جن میں زیادہ تر اصلاحی تقاریر کی جاتی ہیں۔ تو اسی کے ساتھ جو ہمارا یہودیت والا پورشن جو تھا وہ مکمل ہوا۔ تو آگے ہم عیسائیت والا پورشن جلد ہی انشاءاللہ العزیز شروع کریں گے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک اس کا علم پہنچائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں، اور جی میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو۔ ہاں اگر لفظی غلطی کوئی ہو تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ حرفی غلطی ہو اور آپ کی غلطی ہو، پرانی آیات پڑھنے میں غلطی ہو، حدیث پڑھنے میں غلطی ہو، اللہ پاک معاف فرمائے۔ تو آپ سے بس یہی گزارش ہے کہ اس چینل کو دیکھیں، سبسکرائب کریں اور دوسروں کو اس کا لازمی بتائیں، اس کو لنک لازمی شیئر کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ حاصل کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔